میں بہت بڑا بزنس مین تھا۔ اچانک مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اور اسے بیاہ کر گھر لے آیا، مگر شادی کے دوسرے دن ہی میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اس کا ہر جگہ علاج کروایا مگر کہیں سے بھی ٹھیک نہ ہوئی، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا۔ میں بہت پریشان تھا کہ اچانک میرا نوکر بولا، صاحب مالکن کا علاج میرے پاس ہے، میں انہیں ٹھیک کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور بولا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بولو کتنے پیسے چاہیے؟ مگر اس وقت تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب وہ نوکر بولا، مجھے آپ کی دولت نہیں بلکہ مالکن۔ میں ایک امیر گھرانے کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تو سب کی بھرپور توجہ کا مرکز رہا۔ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا ہی، اس کے علاوہ بھی جو دور قربت کے قرابت دار ہوتے یا آفس اور گھر کے ملازم، ہر کوئی ہمہ وقت میری خوشنودی کا منتظر رہتا تھا۔ بڑے عیش و آرام سے میرا بچپن گزرا اور اس سے بھی زیادہ کھل کھیل کر جوانی گزاری۔ مجھے کسی بھی دکھ یا کمی کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ کالج یونیورسٹی میں بہت سی خوبصورت اور طرح دار لڑکیوں کی بھی بھرپور توجہ حاصل رہی، مگر میں راجہ اندر بنا سب سے ہنستا بولتا۔ مگر میرے دل کو کوئی بھی لڑکی اس حد تک نہ بھائی کہ میں ہاتھ تھام کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ میرے دوست مجھ پر رشک کرتے تھے اور اکثر حسرت سے کہتے کہ ہمیں تو تم سے حسد محسوس ہوتا ہے یار، کیا قسمت لکھوا کے لائے ہو، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونا اسے کہتے ہیں۔ یہ سچ بھی تھا۔ میرے کچھ دوست ایسے بھی تھے جو میری طرح ہی امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر 3-4 بھائی تھے یا 2-3 بہنیں اور بھائی، تو کسی کو اس طرح کی مکمل سہولیات اور توجہ حاصل نہ تھی جو میرے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ کچھ شکل و صورت اور کشش بھی اللہ نے اتنی پرکشش دی تھی کہ ہر ملنے والا دوبارہ ملنے کی تمنا کرتا۔ جس راہ سے گزر جاتا کئی لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے، تو یہ حال تھا۔ جبکہ میں اتنا ہی بے نیاز تھا۔ میرے دوست کہتے تھے کہ تم تو بادشاہ زادے ہو اور شہزادے تو اپنے ہی عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ شاید وہ سچ ہی کہتے ہوں گے، تبھی تو اس قدر ناز نینوں کی توجہ اور نظر الفت کے باوجود کوئی میرے دل کو نہ بھائی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی آدم بیزار تھا، نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے میری تعلیم مکمل کرنے کے بعد بہت کوشش کی کہ میں شادی کے لیے راضی ہو جاؤں، مگر میں اول کسی کے لیے راضی ہی نہ ہوا اور ہنس کر ہمیشہ اپنی ماں کو ٹال دیتا۔ وہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو اور ہمیں تمہاری شادی اور اولاد دیکھنے کی بہت خواہش ہے، مگر میں یہی کہہ دیتا کہ ابھی تو میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں، آپ کہاں مجھے بیوی بچوں کی ذمہ داریوں میں پھنسا رہی ہیں۔ پھر میرے پاپا کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ زندگی کی بازی ہار کے یوں کاروبار کی تمام ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ میں نے تو کبھی ذمہ داری اٹھائی نہیں تھی، ابھی تک تمام بزنس پاپا ہی سنبھالتے تھے۔ اب جو یہ ذمہ داری اچانک مجھ پر پڑ گئی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ وہ تو شکر ہے کہ پاپا کا عملہ بہت ذمہ دار اور محنتی تھا، انہوں نے میری پوری مدد کی اور میں بالآخر کاروبار کی ڈوبتی ناؤ کو ترانے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر اس سب میں 3-4 سال لگ گئے۔ اب جو تھوڑی زندگی میں سکون کی سانس لینے کا وقت ملا تو ماں کو جانے کی جلدی پڑ گئی۔ مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ کب کینسر نے ماں کے اندر اپنی جڑیں بنا لیں، اور جب تک پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے علاج کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ امریکہ تک لے گیا، مگر میری ماں کو پاپا کے پاس جانے کی جلدی تھی، جو کسی بھی علاج سے فائدہ نہ ہوا اور چند مہینوں میں ہی وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب جب ماں اور باپ دونوں ہی نہ رہے تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ ان کی وہ خواہش جو انہیں میری شادی اور بچوں کو لے کر تھی، میں مذاق میں ٹالتا رہا۔ اب میں تنہا تھا اور میری خوشیوں کو دیکھنے کی منتظر آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ اتنے بڑے عالیشان گھر میں اکیلا نوکروں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب نہ کوئی انتظار کرنے والا تھا اور نہ کوئی فکر کرنے والا، مگر یہ بھی تھا کہ میں نے خود کو کاروبار میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا، اور اسی طرح کئی قیمتی سال گزرتے چلے گئے۔ ایک بار ایک غیر ملکی کلائنٹ جو بھوربن میں رکے تھے، ان سے بزنس میٹنگ کے لیے بھی مجھے وہاں جانا پڑا، تو سوچا کہ چلو کچھ آگے میرا ایک کاٹیج بھی تھا، وہاں چل کر کچھ دن ریلیکس کروں۔ یہی سوچ کر میں میٹنگ کے بعد آگے روانہ ہو گیا۔ میرا یہ کاٹیج بہت پر فضا مقام پر تھا، چاروں جانب سرسبز پہاڑ اور ان کے دامن میں واقع یہ خوبصورت وادی، جہاں سیاحوں کے قدم اور کسی قسم کی آلودگی نہیں پہنچتی تھی۔ اس کاٹیج میں بھی میرے لیے ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک چوکیدار بما کیئر ٹیکر بھی یہاں پر موجود تھا، جو کاٹیج کی اور یہاں آنے والے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار تھا۔ مجھے تو کبھی فرصت ہی نہیں ملی تھی کہ یہاں آنے کی۔ ہاں، کالج لائف میں دوستوں کے ساتھ ٹرپ کیا تھا، تب ہم سب اس کاٹیج میں رکے تھے اور خوب مزے کیے تھے،
مگر اب میں تنہا پہلی بار کئی سالوں بعد یہاں آیا تھا۔ یہاں کا جو چوکیدار تھا وہ نہایت ایماندار اور شفیق انسان تھا۔ یہ بچپن سے ہی ہمارا ملازم تھا اور اس کا ایک بیٹا بھی جوان ہو کر ہماری ہی ملازمت میں تھا، اور وہ ہمارے گھر کا کیئر ٹیکر تھا۔ یعنی یہ خاندان جدی پشتی ہماری خدمت میں تھا اور نہایت وفادار لوگ تھے۔ میں نے کچھ دن اس وادی میں بہت ہی سکون سے گزارے اور فکر سے آزاد ہو کر قدرت کے قریب رہا۔ صبح اٹھ کر ناشتہ کرتا اور پھر وادی میں موجود جھیل پر چلا جاتا۔ جھیل کے شفاف پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھا رہتا، جنگلی پھولوں کی خوشبو اور سبزے کی مہک سے خود کو تازہ دم کرتا۔ انہی دنوں وہاں میری نظر ایک پہر بوٹی پر پڑی۔ ہاں، وہ پہر بوٹی ہی تھی۔ خوبصورت لفظ تو اس کے لیے کم تھا، وہ تو دودھ میدے سے گوندی گئی تھی۔ اوپری چھب سے اس کے سرخ کشمیری سیبوں جیسے گال اور جو دور سے ہی چمکتے۔ میں نے اب تک شہری بناؤ سنگھار مزین حسن دیکھا تھا، اب پہلی بار قدرت کا شکار میری نظر میں کیا سمایا کہ میں تو اس کا اسیر ہی ہو گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھی اور بڑے مزے سے گھوڑے کی ڈلکی چال چلاتی چلی آ رہی تھی۔ جھیل کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اتر گئی، مگر اچانک اس کی مجھ پر نظر پڑ گئی اور وہ ایک ادائے نیازی سے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد تو میرے لیے حسن کے معنی ہی بدل گئے۔ میں جس نے اپنے آپ سے ہی محبت کی تھی، پہلی بار اس ہزار سے باہر آیا اور لمحوں میں اس نازین کا اسیر ہو گیا۔ وہ کیا تھی؟ پھر میرا وہاں دل نہ لگا اور میں اٹھ کر کاٹیج کی طرف چل پڑا۔ کاٹیج کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کھڑا چوکیدار بابا سے کچھ بات کر رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور کاٹیج کے دروازے تک پہنچا۔ اتنے میں وہ واپس مڑ گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک بار پھر بری طرح نظر انداز کر دیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے کبھی کسی کو خود کو اس طرح نظر انداز کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں کسی کی توجہ کا طالب تھا اور وہ مجھے کچھ سمجھنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ میں نے بابا سے سرسری انداز میں اس کے متعلق پوچھ لیا کہ کون تھی۔ بابا نے بتایا کہ اوپر پہاڑ پر جہاں ان کا گاؤں ہے اور وہاں کے مکھیا کی بیٹی ہے۔ ویسے ہی گھومتے ہوئے ادھر نکل آئی تو خیر خیریت پوچھنے کھڑی ہو گئی۔ میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اب پوری رات میرے خوابوں میں اس کا بسیرا رہا۔ میں اپنی حالت پر حیران تھا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر پھر خود کو ہی کہنے لگا کہ اب آیا نہ اٹھ پہاڑ کے نیچے، بہت لڑکیوں کے دل توڑے ہیں، اب اپنے دل کی خیر مناؤ۔ دوسرے دن میں نے بابا سے کہا کہ میں آپ کے گاؤں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ بابا نے کسی لڑکے کو میرے ساتھ کر دیا جو مجھے لے کر اونچے نیچے کچے راستوں سے گزرتا ہوا ایک پہاڑی گاؤں میں لے گیا۔ یہ پہاڑ کے دامن میں آباد ایک گاؤں تھا جہاں زیادہ تر مکان کچی مٹی اور گارے کے بنے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر آباد یہ گھر، جن کی چھتیں ترچھی بنی ہوئی تھیں۔ ان میں کچھ مکان پکے اور خوبصورت بھی نظر آ رہے تھے، جن میں سے ایک مکان گاؤں کے مکھیا کا بھی تھا۔ میرا تو وہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں فوراً اس گھر کی طرف لوٹ پڑا۔ وہاں جا کر میں نے اپنا تعارف کروایا۔ پہاڑی لوگ تو ویسے ہی بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں نیچے وادی میں موجود کاٹیج کا مالک ہوں تو وہ اور بھی زیادہ مہربان ہو گئے، اور انہوں نے مجھے زبردستی روک لیا اور لذیذ کھانوں سے میری مہمان نوازی کی۔ پھر کہیں جا کے مجھے وہاں سے اٹھنے دیا۔ میں واپس کاٹیج میں آ گیا تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے رشتے کی بات کس طرح کروں۔ پھر مجھے بابا سے مدد لینے کا خیال آیا اور میں یہی سوچتے ہوئے سو گیا۔ صبح ناشتے کے بعد میں نے بابا کو بلایا اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ ساتھ ہی ان سے کہا کہ وہ میری طرف سے نازنین کا رشتہ طلب کریں۔ بابا بھی حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر کہنے لگے، صاحب کہاں آپ اور کہاں ایک غریب چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی؟ مگر میں نے کہا، بس بابا، یہ تو دل کی اور نصیب کی بات ہے۔ بہرحال بابا نے دوسرے دن ہی گاؤں جا کر میرا رشتہ مکھیا کے سامنے رکھ دیا اور میری مالی پوزیشن کے بارے میں بھی اچھی طرح بتایا۔ بابا ویسے بھی مالکوں کی سخاوت اور امارت کے قصے گاؤں میں سناتا رہتا تھا، اسی وجہ سے نازین کے باپ نے میرا رشتہ قبول کرنے میں دیر نہ لگائی۔ میں نے فون کر کے شہر سے ضرورت کا تمام سامان منگوایا اور چند دنوں میں ہی میرا نکاح اس پہاڑی بہر بوٹی سی لڑکی کے ساتھ ہو گیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میں اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب میں شہر اپنے گھر پہنچا تو سب ملازمین نے مالک اور مالکن کا استقبال کیا۔ میں کمرے میں آ کر ریلیکس ہو کر لیٹ گیا تھا، مگر نازنین عجیب سی تکلف کا شکار تھی۔ میں نے اسے تھکن اور نئی جگہ آنے کی وجہ سمجھا اور اسے کہا کہ وہ فریش ہو کر سو جائے۔ دوسرے دن جب میں اٹھا تو وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلا کر اسے دکھایا۔ دوائی کھانے سے اس کا بخار تو اتر گیا، مگر اسے عجیب سے دورے پڑنے لگے۔ اس کا جسم اکڑ جاتا اور منہ سے جھاگ آنے لگتی۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا۔ کئی ڈاکٹرز بدل لیے مگر وہ صحیح نہ ہوئی، بلکہ جیسے جیسے دعا دے رہے تھے ویسے ویسے اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ آخر ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اس کی بیماری ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔
ایک دن میں بہت پریشان بیٹھا تھا کہ بابا کا بیٹا جو میرے شہر کے گھر کا انتظام سنبھالتا تھا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب مالکن کا علاج میرے پاس ہے، میں انہیں ٹھیک کر دوں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس سے کہا کہ بولو، تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، بس تم نازنین کو ٹھیک کرو۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی نہیں بلکہ مالکن، میرا نام نازنین ہے، میں ایک پہاڑی گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ گاؤں میں بہت غربت تھی اور زیادہ تر مرد دوسرے شہروں میں جا کر کام کرتے تھے، مگر میں جس گھر میں پیدا ہوئی وہ گاؤں کا سب سے خوشحال گھر تھا۔ میرے بابا گاؤں کے مکھیا تھے۔ میں نے گاؤں میں رہتے ہوئے بھی کافی سہولیات والی زندگی گزاری تھی۔ مجھے بچپن سے ہی رحمت بابا کا بیٹا شمروز خان بہت پسند تھا۔ گاؤں کے سبھی لڑکے میرے امیدوار تھے اور میں شمروز خان کی محبت میں بے قرار تھی، جبکہ اس نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، مگر میں پھر بھی اس پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ پھر رحمت بابا نے اسے شہر اپنے مالک کے پاس نوکر لگوا دیا اور وہ میری نظروں سے اتنا دور چلا گیا کہ مجھے بابا پر بہت غصہ تھا کہ انہوں نے شمروز کو اتنی دور کیوں بیچ دیا تھا۔ ایک بار وہ چند دن کے لیے آیا تو میں نے اس سے محبت کا اظہار کر دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، نازنین میں تمہارے قابل نہیں ہوں، تم نے گاؤں میں رہ کر بھی بہت آسائشوں میں زندگی گزاری ہے اور مکھیا کی بیٹی ہونے کی وجہ سے تمہیں ہمیشہ ایک الگ ہی اہمیت ملی ہے، مگر میں تو کسی کے گھر ملازم ہوں اور ملازم کی بیوی ہونا کوئی قابل فخر بات نہیں ہوتی تمہارے لیے۔ مگر میں نے اس کی بات کو نہ تو سمجھا اور نہ ہی اہمیت دی اور بس یہی کہتی رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ دن رہ کر چلا گیا اور پھر اچانک شہر سے اس کا مالک ہمارے پہاڑی گاؤں چلا آیا۔ میں گھوڑے پر بیٹھی جب اپنے پسندیدہ مقام پر کافی دن بعد پہنچی تو وہ شہری بابو وہاں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں غصے سے آگے بڑھ گئی، مگر دوسرے دن وہ میرے گھر پہنچ گیا، جبکہ تیسرے دن وہ میرا رشتہ لے کر کھڑا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے بابا مجھے اتنی دور شہر تو کبھی نہ بھیجیں گے، مگر سب کچھ میری سوچ سے ہٹ کر ہوا۔ نہ جانے اس نے کون سا سور پھونکا کہ میرے بابا بھی راضی ہو گئے، بلکہ چند ہی دن میں میرا نکاح اس کے ساتھ کر کے مجھے گاؤں سے ہی رخصت کر دیا۔ وہ مجھے پا کر بہت ہی خوش معلوم ہو رہا تھا۔ پورے راستے بھی وہ میرا ایسے خیال رکھ رہا تھا جیسے میں اس کا حاصل کردہ کوئی قیمتی سامان ہوں۔ شہر پہنچ کر جب ہم اس کے گھر میں داخل ہوئے تو بس قدر عالی شان گھر دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی اور مجھے لگنے لگا کہ میں کسی بہت بڑی جیل میں بند ہونے جا رہی ہوں۔ گھر پہنچ کر بھی اس نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا، مگر میں نے دل میں ٹھان رکھی تھی کہ مجھے اس کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا، اس لیے میں پہلے تو تھکن اور خوف سے بیمار پڑ گئی، مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ میری معمولی بیماری جسے گاؤں میں کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی اور کھاڑا وغیرہ پلا کر اس کا علاج کر لیا جاتا تھا، اس میں بھی اس نے میرے لیے ڈاکٹروں کی لائن لگا دی کہ دیکھ کر میرے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا اور میں نے مستقل بیمار ہونے کا ناٹک رچا لیا۔ اسی طرح میں نے کئی مہینے نکال دیے اور اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے طلاق دے رہا ہے اور اس کے بعد مجھے اپنے نوکر کے ساتھ بیچ دے گا۔ میں نے خوشی سے اس کی یہ بات قبول کر لی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے میری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ پھر اس نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ یہ تمہارے طلاق کے کاغذات ہیں، اب تم میرے نوکر کے ساتھ جہاں چاہو چلی جاؤ۔ میں تو یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ اس کا نوکر تو وہی تھا جسے میں پسند کرتی تھی۔ میرا اس سے نکاح ہو گیا اور وہ مجھے تن کے کپڑوں میں اس قید خانے سے لے کر نکل گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں چاہتی تھی اور تم مجھے مل گئے، مگر وہ کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے میری لگی لگائی نوکری چھوٹ گئی ہے اور مجھے بہت نقصان ہو گیا ہے۔ مجھے تو نوکری کر کے لازمی پیسے بابا کو بیچنے ہوتے ہیں اور بابا نے میری بہنوں کی شادی پر جو قرض لیا تھا وہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کہیں اور نوکری کر لے یا گاؤں واپس چلے، مگر اس نے گاؤں جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہاں شہر میں ایک اور صاحب اس کی پہچان کا ہے اور اب وہاں جا رہا ہے، وہاں وہ مجھے اپنی بیوی ہی بتائے گا۔ ساتھ ہی کہنے لگا کہ اب تم میرے گلے پڑ ہی گئی ہو تو کیا کروں۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگ رہی تھی، اسے تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، الٹا وہ مجھے بوجھ سمجھ رہا تھا۔ پھر ہم وہاں سے کافی دور ایک اور گھر میں نوکری کے لیے گئے جہاں ان لوگوں کو 2 لوگوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نوکری پر رکھ لیا۔ ویسے بھی اس نے مجھے کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، اب مرتی کیا نہ کرتی، مجھے بھی اس گھر میں ملازمت کرنی پڑی۔ اب میں صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی اور اس پر بھی ہر کسی کی باتیں سنتی۔ ذرا سا بھی کوئی کام غلط ہو جاتا تو مالکن 1 منٹ میں ہزاروں باتیں سنا دیتی۔ ان لوگوں کو نہ تو میری خوبصورتی سے کام تھا اور نہ میری نزاکت سے، انہیں تو بس صبح سے شام تک ایک ملازمہ چاہیے تھی جو ان کے کام کرتی رہے۔
پورا دن کوہلو کے بیل کی طرح کام کرنے کے بعد ایک چھوٹے سے سرونٹ کوارٹر میں 2 جلنگا چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ ہمارا ٹھکانہ ہوتا۔ رات میں جب میں تھکے ہوئے بدن کے ساتھ ان کھردری چارپائیوں پر لیٹتی تو مجھے شدت سے اس محل کی نرم و ملائم بستر یاد آتے۔ مگر ایک اور تکلیف بھی تھی۔ جو میرے ساتھ شمروز کا رویہ تھا، وہ جب موقع ملتا مجھے خوب باتیں سناتا کہ اس سب خواری کی وجہ میں ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں اسے عمدہ کھانا، عمدہ بستر ملتا تھا، اور یہاں وہ میری وجہ سے یہ مشکلات برداشت کر رہا ہے۔ اس کو نہ میرے حسن سے کچھ لینا تھا اور نہ میری تکلیف کا احساس تھا۔ کس مشکل سے اس حالت میں 3 ماہ گزرے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ یہ 3 مہینے نہ ہوں بلکہ 3 صدیاں ہوں جو یہاں گزاری تھی۔ اس عرصہ میں میرے دل و دماغ سے اس کی محبت کا بوت پوری طرح اتر چکا تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر اپنے شوہر کی مہربانی اور محبتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ تمام نعمتیں جو مجھے بنا مانگے ہی مل چکی تھیں، مگر مجھ جیسی ناشکری بھی کوئی ہوگی جس نے تمام نعمتوں کو ٹھوکر مار کر اس ذلت بری زندگی کا انتخاب کر لیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں کپڑے برتن دھوتے دھوتے چھالے پڑ چکے تھے اور روح پر اس سے زیادہ زخم تھے۔ اب میں ہر وقت خود کو کوستی تھی کہ مجھ سا نادان بھی کوئی ہوگا جو ہیرے کو ٹھکرا کر پتھر کے پیچھے دوڑی تھی، اور وہ پتھر بھی تو واقعی پتھر ہی تھا جسے میری کوئی قدر تھی نہ ضرورت۔ 3 ماہ کے بعد جب میں نے شمروز سے کہا کہ مجھے اب واپس گاؤں چھوڑ آئے تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کس منہ سے لے جاؤں؟ ہمارے گاؤں میں تو کبھی کسی لڑکی کو طلاق نہیں ہوئی، اور تمہیں لے کر جاؤں گا تو لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ میری اس کی نظروں میں یہ اوقات تھی، جبکہ میں نے اس کی خاطر یہ سب کچھ کر لیا تھا۔ اب میرے نصیب میں صرف رونا تھا۔ ایک دن شمروز نے بھی مجھے طلاق دے دی اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ جاتے جاتے کہہ گیا کہ جو عورت اتنی آسائشات دینے والے آدمی کے ساتھ نہ رہ سکی، وہ مجھ ملازم بندے کے ساتھ کیسے گزارا کرے گی۔ یہ کہہ کر تو اس نے مجھے گویا آئینہ دکھا دیا تھا۔ اب میرے پاس رونے اور اپنی غلطیوں پر پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہ بچا تھا۔ اب میں ان نئے مالکوں کے رحم و کرم پر تھی۔ یہاں میری کوئی بھی حیثیت نہ تھی، اور شمروز کے جانے کے بعد تو مالکن نے مجھ سے ڈبل کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن میری مالکن کو کچھ خریداری کے لیے بازار جانا تھا، تو وہ تھیلے اٹھانے کے لیے مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ وہاں جا کر اس نے مجھے باہر گاڑی کے پاس کھڑا کر دیا اور خود اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے پہلے شوہر کو دیکھا، وہ لمبی سی گاڑی سے اتر کر اندر جا رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں دوڑ کر گئی اور اس کے پیروں میں گر گئی۔ وہ اچانک مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر میرا حلیہ دیکھ کر اس کے چہرے پر دکھ کے سائے پھیل کے میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ تعصب سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھ گیا۔ میں تو جیسے زمین میں گڑ چکی تھی۔ جس نے مجھے مالکن بنایا اسے چھوڑ کر اس کے پیچھے خوار ہوئی، جسے میری اس حالت کا ذرا بھی احساس تک نہ تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر میری مالکن کے ساتھ باہر آیا اور آ کر کہنے لگا، چلو میری گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے اپنی مالکن کی جانب دیکھا، مگر وہ تو ایسی ہو گئی جیسے مجھے جانتی ہی نہیں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کی بڑی سی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا تھا، مگر آگے اس نے مجھے کہا کہ نہا دھو کر کپڑے بدل لو۔ میں نوکروں کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے کہا کہ اپنے کمرے میں جاؤ جہاں تم رہتی تھی۔ میں اب ہر چیز کو ڈر ڈر کے استعمال کر رہی تھی۔ جب میں نے اپنا حلیہ درست کر لیا تو وہ میرے پاس آیا اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرا نوکر جو تمہارے گاؤں کا ہی تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہاری بیماری دور کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اس نے میرے سامنے یہی شرط رکھی تھی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، اس سے شادی کروا دوں اور تمہیں اس کے ساتھ بیچ دوں۔ میں نے اس کی شرط مان لی کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا اور ہر صورت میں تمہیں خوش اور تندرست دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے لگا کہ تم بھی ایسا ہی چاہتی ہو کیونکہ وہ تمہارے گاؤں کا لڑکا تھا۔ تمہاری خوشی کو میں نے قبول کر لیا اور دل پر پتھر رکھ کر تمہیں اس انچاہے رشتے سے آزاد کر دیا۔ یہ سن کر میں دھاڑے مار کر رونے لگی اور اپنے شوہر کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگی، مگر انہوں نے مجھے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے، تم تو میرا عشق ہو اور عشق قدموں کی دھول نہیں سر کا تاج ہوتا ہے۔ میرے شوہر کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے مجھے معاف کر کے مجھ سے دوبارہ نکاح کر لیا اور میں اب ہمیشہ ان کی عزت کرتی ہوں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی سٹوریز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔